الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله زي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات یہ دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے. فائدہ ہے تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے سنی جائے گی. علاج کی بات علاج کے کام کے لیے سنی جائے گی. وہ دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جائے گی. اور کوئی کام اور کوئی مطلب اس سے نہیں. اس لیے بشارت ان لوگوں کو ہے کہ تو دین کی بات کو اسی لیے سنیں. فرمایا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بشارت دو، خوشخبری دو بندوں کو. کون سے بندے؟ جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، ارادے سے سنتے ہیں. دونوں ضروری ہے، دھیان بھی ہو ارادہ بھی ہو. ایسے نہیں کہ بات کانوں پر سے آتی ہے جاتی ہے، جیسے آج کل ہے بہت آوازیں آتی ہے کانوں پر. ایسا نہیں، بلکہ بات کو دھیان سے سنتے ہیں، ارادے سے سنتے ہیں. دھیان تو سیکھنے کا، ارادہ عمل کا، یہ مطلب ہے. دھیان یہ تو سمجھنے سیکھنے کے لیے، اور ارادہ اس پر عمل کرنے کا. تو اس کو کہا کہ ہم بشارت دو ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں، اس سے کہ دھیان سے، ارادے سے. تو سن کر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں سن کر کے اس کو مشینوں میں نہیں بھرتے ہیں، کیونکہ دین مشینوں کے لیے نہیں اترا ہے. اور مشین بھی دین جو ہے دین کی ترقی کے لیے نہیں ہے، وہ تو سہولت کے لیے ہے. مشینوں کا موضوع صرف سہولت اور کچھ نہیں. دین تو میرے بھائیوں دینوں کے لیے اترا ہے، وہ زندگیوں کے لیے اترا ہے. اس لیے دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے، اللہم اقبل بقلبی الی دینک. اے مولا مجھ کو میرے دل کے ساتھ دین میں لگا. جب دل ہی دین میں لگ گیا پھر کہیں نہیں جائے گا. اور دل ہی نہیں لگا ہے تو پھر کچھ نہیں کرے گا. اس کا دل ہی نہیں لگا تو کچھ نہیں کرے گا دین کے لیے. کیوں کہے گا دل ہی لگا ہے؟ اور دل لگ گیا تو پھر اس کے سوا کچھ نہیں کرے گا. اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے کچھ نہ کہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی نے پوچھا لال قلعے کے بارے میں، کہتے تھے لال قلعہ کہ میرے یہ علوم ختم ہو گیا. کیوں کہ اب دل میں یہی بات اتر گئی.
اس لیے یہ دعا ہے اللہم اقبل بقلبی الی دینک، یا اللہ مجھے اپنے دل کے ساتھ دین میں لگا دے، اور پھر کوئی خطرہ نہیں ہے کہ دل ہی اس میں لگ گیا، اور دل جلدی لگتا نہیں ہے، باولا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں، ہمارا تشریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دل باولا ہے، کہیں بھی لگ جاوے، کہیں بھی پلٹ جاوے، یہ باولا ہے۔ اس لیے اس کو لگانا پڑتا ہے، دل کو لگتا نہیں ہے، لگانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشینوں پر دین نہیں نازل ہوا، دلوں پر دین نازل ہوا۔ قرآن کریم اور وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتی تھی، ہاں جو وحی اترتی تھی وہ کہاں اترتی تھی؟ آپ کے قلب پر اترتی تھی۔ ایسے ہی دین کی جگہ جو ہے وہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، خدا کے خوف کی جگہ دل ہے، کفر کی جگہ بھی دل ہے اور نفاق کی جگہ بھی دل ہے۔ کفر کی جگہ دل اور نفاق کی جگہ وہ بھی دل، اس پر دار و مدار ہے۔ اس لیے اس کو سنبھالنا ہے، تو دین دلوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین کا پابندی ہونے کا حکم دیا ہے اور دین کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ نماز کی پابندی کا بھی حکم ہے، نماز کی حفاظت کا بھی حکم ہے۔ نماز کی پابندی کا حکم ہے، اقام اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ مسلمان جان کی حفاظت کرتے ہو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو اصل میرے دوستو دین ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور دین حاصل ہو جائے اس کے لیے آخرت کی فکر ہے۔ جتنی آخرت کی فکر ہوگی، آخرت بنانے کی فکر ہوگی، اتنا آدمی دیندار بنے گا۔ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے تو پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا، پھر بھی عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کو آخرت کی فکر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تمام دینی طاقتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہر آدمی کے اندر آخرت کی فکر، کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ اس کی برکت سے اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ اور رخ آخرت کی طرف نہیں ہے تو دنیا کے الجھنوں میں زندگی الجھ جاتی ہے، اور جو اپنی آخرت کی فکر کو فکر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے الجھنوں سے محفوظ رکھے گا، بلکہ برکت آئے گی۔ اس لیے اصل مسئلہ ہے ایمان اور آخرت، یہ اصل مسئلہ ہے۔ جتنا یہ مسئلہ اپنی اصلیت رکھتا ہے، اتنی ہماری طرف سے اس کی طرف سے غفلت بھی ہے، کہ ایمان میں تو ہوں مسلمان، ایمان پر تو یہ ہو گیا، اور نماز پڑھتا ہوں، نمازی ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن کسی سے پوچھو کہ اتنا کافی ہے؟ بدن کی تندرستی کے لیے بھی، بدن کی صحت کے لیے بھی کچھ چیزیں مقرر ہوتی ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے، خوراک اتنا ہونی چاہیے، دوا اتنی ہونی چاہیے، پرہیز اتنا ہونا چاہیے، حیثیت کی مقدار ہوتی نہیں ہوتی۔ تو دیندار بننے کے لیے، آخرت بننے کے لیے کتنا دین ہونا چاہیے، یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ دیندار بننے کے لیے، آخرت بننے کے لیے کتنا دین ہونا چاہیے۔ کسی ملک میں جاؤ تو کتنا پیسہ لے جانا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس ملک میں جانے کے لیے۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ نہیں گیا تو اس ملک میں جا بھی نہیں سکے گا، اور جائے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ جی ہاں، اپن تو جا نہیں سکے گا اور گیا تو پریشان ہو جائے گا۔
ایسے ہی میرے دوستو ہماری زندگی کا اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت بنانے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں یہ بات فرمائی کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا. یہ انعام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کر دیا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے. زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ زمین سے اگنے والی، زمین سے نکلنے والی چیزیں وہ سب ہمارے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. اور کسی مخلوق کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی مخلوق کے لیے نہیں. یہ سب ہمارے لیے. یہ بشارت ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. دنیا کی چیزیں آپ کی خدمت کرے گی، پانی آپ کی خدمت کرے گا. ہاں، وہ بہت خاص قسم کا جانور ہے وہ، لیکن آپ کا پابند ہے. تو آپ کا پابند ہے کیونکہ اس کو خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو اس سے خدمت لے گا یا اس کی خدمت کرے گا. سمجھ میں نہیں بات؟ جہاں سے لوگ کھاتے ہیں اسے کماتے ہیں. ہمارے نظام الدین میں پہلے عید کے دن ہاتھی آتا تھا وہیں دروازے پر، وہ لے کے آتا تھا. وہ صبح مسلمانوں کی عید ہے تو بچے اس پر سوار ہوتے تھے 50 پیسے دے کر. ہاں، 50 پیسے. اور بچے کیسے ڈالتے تھے یوں ہاتھی کے سامنے سیکھ کے، تو وہ اٹھا کے اوپر دیتا ہے. وہ گھاس کھاتا ہے، گھاس بھی رکھی ہوئی، گھاس تو کھاتا ہے، پیسہ اوپر دیتا ہے. یہ آنکھوں سے کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں؟ تو یہ دراصل وہ اس کا کمال نہیں ہے ہاتھی والے کا، اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے. اس کو تصویر کہتے ہیں. تصویر کا ترجمہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے. وہ تمہارا کام کرے گا. وہ کیسا ہے تو اوپر دے دے گا، گھاس ہے تو خود کھائے گا. یہ سب اللہ کی تسخیری طاقت کا اثر ہے. اس کا مالک کا اثر کوئی نہیں ہے. وہ جو بیٹھا ہے وہ تو ہاتھی کا محتاج ہے. وہ تو خود ہاتھی کا محتاج ہے، ہاتھی سے کماتا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگانا ہے. سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. سمندر دیکھا آپ نے؟ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہم بمبئی سے جاتے تھے پانی کے راستے سے جمع ہو 50 سال پہلے کی بات ہے. سمندر نظر آتا تھا. سمندر جب جہاز آگے بڑھ جاتا تھا تو دنیا نظر نہیں آئی. پانی سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے.
کتنا بڑا خزانہ ہے پانی کا. وہ پھر پانی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ہزاروں قسم کی مخلوق اندر ہے. وہ پل رہی ہے جیسے زمین پر ہم اور آپ سب ساری مخلوق پل رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ سمندر کو ہم نے تمہارے کام میں لگایا ہے، تو ہماری کشتیاں سمندر کے پانی کو پھاڑتی ہوئی جا رہی ہیں. الفلک مواخر فیہ، اپنی کشتیوں کو دیکھو گے کہ وہ پانی کو چیرتے ہوئی چلی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، پابند کیا ہے. یہ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو کام میں لگایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ کام کو نہ جانیں. کوئی سمندر کیا کام کرتا ہے، کہ جو لوگ سمندر کو جانتے ہیں وہ لوگ سمندر سے کام لیتے ہیں، سمندر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ سمندر کیا چیز ہے. کسی زمین سے فائدہ اٹھانے والوں کو زمین کیا چیز ہے، زمینوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں. کیونکہ ان کا نفع نقصان ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا ہے. جب ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا ہے تو ہم کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے کام کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، تو ہم کس کام کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پہلے تو عقل دی. کیا دیا پیدا کر کے؟ عقل دی. عقل کس کے لیے دی ہے؟ کہ عقل پابند ہونے کے لیے دی ہے. عقل پابند ہونے کے لیے دی. جانور میں عقل نہیں ہے وہ پابند بھی نہیں ہے، وہ گڑھے میں بھی گر جاتا ہے. کیوں؟ اس میں عقل نہیں ہے کہ گڑھا ہے. تو ہم کو عقل دی ہے. کہ عقل کیوں دی ہے؟ کہ عقل پابند ہونے کے لیے دی ہے. عقل شرارت کے لیے نہیں دی ہے. اب تو عقل سے شرارتیں ہو رہی ہیں. ہاں، ملاوٹیں ہو رہی ہے، دھوکے دیے جا رہے ہیں عقل سے. چالاکیاں. کہ عقل اس لیے نہیں دی کہ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے دی ہے. کس کے لیے دی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کے لیے دی ہے. فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے عقل مندو، کیونکہ اللہ نے دیوانے تھوڑی پیدا کیا، ہم کو عقل دی ہے. بہت کوئی دیوانہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ سب کو عقل ملی ہے. تو عقل دے کر کے یہ بھی حکم دیا ہے کہ فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرا کرو، میری نافرمانی سے بچا کرو. فتقو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری نافرمانیوں سے، میری ناراضگی سے بچا کرو. کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا. اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں. کہ اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے، کہ اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں. اس لیے عقل دی سب سے پہلے تاکہ نفع نقصان سوچے. کوئی رہبری کرے تو اس کی رہبری کو قبول کرے. عقل کا تقاضا یہی ہے. ضدی آدمی بات قبول نہیں کرتا، اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے. سمجھدار آدمی ہوگا بات قبول کرے گا، بات پوچھے گا. کیوں؟ کہ عقل اسی لیے تو دی تھی. اللہ تعالیٰ پہلے عقل دیتے، سمجھ دیتے ہیں تاکہ نتیجے پر غور کرے کہ اس کام کا کیا نتیجہ ہوگا.
اور اپنے آپ کو نفع نقصان کا ذمہ دار سمجھے، کیونکہ عقل سے نفع نقصان سمجھا جاتا ہے. جی ہاں، عقل سے نفع نقصان سمجھتے ہیں. نہیں یہ بات 4 زیادہ ہے کہ 5 زیادہ ہے، بولو یہ کس سے سمجھا آپ نے؟ عقل سے کہ 5 زیادہ ہے 4 کم ہے. سمجھتا یہ کہ 5 زیادہ 4 کم ہے. یہ کہاں سے ملی بات؟ یہ عقل سے ملی. معنویات کہتے ہیں اس کو، عقل سے سمجھنے والی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے. تو عقل کیسی ہونی چاہیے کہ عقل ایسے ہونی چاہیے جو اللہ سے ڈراوے، تاکہ اپنا نتیجہ نہ بگاڑے. جو ڈرے گا وہ اپنا نتیجہ بھی بگاڑے گا، جو ڈرتا نہیں ہے وہ اپنا نتیجہ بگاڑتا ہے. فائدے کی بات. جو بچہ نہیں ڈرتا وہ خود ادھر ادھر کا کام کر کے پھر نقصان میں پڑ جاتا ہے، اس میں عقل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان سمجھنے کے لیے عقل دی. یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھ دی. ہماری عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو ہم سے کہہ رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سے. کہ لوگ بھی ہم ہیں، ایمان والے بھی الحمدللہ ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، پھر ہم کو عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی. اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا. سب سے بڑا انعام وہ کیا ہے؟ دین ملا. جس کو دین ملا اس کا تو کام ہو گیا، اور جس کو دین نہیں ملا کہ وہ تو کام سے گیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت میں رہے، وہ تو کام سے گیا. کیونکہ دنیا رہے گی نہیں اور دین ملا نہیں. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا دار من لا دار له. دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا کو گھر بنایا ہے، دنیا گھر نہیں ہے، دنیا تو پل ہے. دنیا کیا ہے؟ پل پر کوئی رہتا ہے، وہ پل پر کوئی کسی کو ٹھہرنے دیں گے؟ کیونکہ وہ پار کرنے کے لیے، اس کنارے سے اس کنارے پر جانے کے لیے پل. زندگی ایسی ہے، دنیا سے آخرت میں جانا ہے، اس کے لیے بھی اس میں یہ تھوڑی منزل ہے، بس پھر وہ کنارہ ہے. لیکن اس کو گھر بنایا، دنیا کو گھر بنایا. تو کیونکہ یہ سب سے بڑا بے گھر وہ ہے جو دنیا کو گھر بنایا. دنیا دار من لا دار له، مال من لا مال له. دنیا کے مال کو مال بناوے، یہ وہ ہے کہ جس کا کوئی مال ہی نہیں. کیونکہ مال کا تعلق آدمی سے کا اس کی موت تک ہے. کہاں تک ہے؟ موت تک مال کا تعلق ہے. جتنی چیزیں نظر آتی ہے، جتنی چیزوں سے بدن چھوتا ہے، ان سب چیزوں کا تعلق موت تک ہے. موت تک. لیکن دنیا مال کو مال بنایا، یہ میرا مال ہے، تو یہ اس کا کوئی مال نہیں. کیوں کہ یہ بھی نہیں رہے گا، مال بھی نہیں رہے گا. یہ بھی نہیں رہے گا اور مال بھی نہیں رہے گا، تو یہ بیمار ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو بہت مال والے دنیا میں ہیں وہ بہت فقیر ہوں گے آخرت میں.
بہت مال والے ہیں جو بڑا مال والا ہے کہ اگر اس مال سے حق ادا نہیں کیا ہے تو وہ سب سے بڑا فقیر اور محتاج ہوگا. اس لیے کہا کہ دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا مال نہیں, دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا گھر نہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ, کہ دنیا کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. مالدار ہونے کے لیے لوگ مال جمع کرتے ہیں, کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ بولو, پکی بات ہے, لوگ مال کو مالدار ہونے کے لیے جمع کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ مال تو مالدار ہونے کے لیے ہے نہیں, پھر بھی اس کو جمع کرے تو اس کے اندر عقل نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ مالدار ہونے کے لیے مال جمع کرے, کیونکہ مالداری ایک خیال ہے. مالداری کیا ہے؟ یہ خیال ہی تو ہے کہ میرے پاس مال ہے, اور کیا خیال ہے. بیماری کہتا ہے بیماری خیال نہیں ہے, بیماری تو بھگتنی پڑتی ہے. تندرستی خیال نہیں ہے, تندرستی تو فائدہ دیتی ہے. لیکن یہ ایسا ہے, مالداری, بیماری, تندرستی, تین میں فرق ہے. بیماری وہ تو بھگت پاتی ہے, دکھ ہے نہیں. ہاں, وہ تندرستی تو فائدہ دیتی ہے, چاہے جنگل میں رہے. ایمانداری ایک خیال ہے. اس لیے کہا کہ جو مال کو مال بناوے اور دنیا کے لیے مال جمع کرے اس میں عقل نہیں ہے. عقل سے کام نہیں لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے عقل کی رہبری کے لیے, تاکہ عقل غلط کام نہ کرے. اس کا مالداری کے لیے مال جمع کرنا یہ عقل کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مال کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. جان اور مال, یعنی زندگی اور مال, یہ دونوں نعمتیں ہیں اور یہ دونوں امانتیں بھی ہیں. زندگی امانت ہے اور مال اللہ کی امانت. اللہ نے مال پیدا کیا ہے. یہ دونوں امانتیں بھی ہیں, یہ دونوں نعمتیں بھی. نعمت ہونا تو ظاہر ہے, ہر ایک آدمی چاہتا ہے مال ملے, ہر ایک آدمی چاہتا ہے میری تندرستی رہے, میری زندگی اچھی گزرے. تو زندگی اور مال, حیات اور مال, یہ دونوں نعمتیں ہیں اور یہ دونوں اللہ کی امانتیں بھی ہیں. امانتیں دی ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے. اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الوجور ہے. یعنی دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جس نے حق مارا ہے اس کو بدلہ کیسے ملے گا؟ تو فرماتے تھے کہ دنیا کیا ہے؟ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. آنکھوں کے حقوق الگ ہیں, کانوں کے الگ ہیں, زبان کے الگ ہیں, ہاتھ پاؤں کے الگ ہیں, دل کے الگ ہیں, پھر مال کے الگ ہیں, تعلقات کے حقوق الگ ہیں. دین جو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ دین سیکھو, دین جب سیکھے گا تو حقوق کی خبر پڑے گی. دین ہی نہیں سیکھا ہے اس کو حق کی خبر نہیں پڑے گی, اس کو تو اپنے خواہش اور منچاہی میں رہے گا. جب سمجھ بات آ رہی ہے؟
یہ تبلیغ دین سیکھنے کی محنت ہے. اس کی اس میں پھرنا نہیں ہے فقط، بلکہ پھرنا ہے کچھ لے دے کے. جیسے چکی چلتی ہے تو لے دے کے پھرتی ہے. خالی پتھر پر پتھر پھر رہا ہے، بتائیے ایسا ہے؟ کیسا ہے؟ کچھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں. کھیتی بھی ایسی ہے، کچھ ڈالتے ہیں کچھ نکالتے ہیں. خالی ہل چلانے کا نام کھیتی نہیں ہے، خالی پتھر پر پتھر چلانے کا نام کھیتی نہیں ہے، خالی پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ پھر طرح کے چلے آئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کھیتی زمین کے اندر کی نعمت کو لینے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہماری روزیاں رکھی ہیں. 4 دن میں زمین کی روزیاں اللہ نے رکھی. 6 دن میں سب چیزوں کا پیدا کیا ہے زمین آسمان کو. اس میں سے 4 دن جو ہے وہ زمین میں روزیاں رکھی گئی ہے. 4 دن تک روزی رکھی. تمام مخلوق کی جو زمین پر زندہ رہتی ہے ترتیب رکھی. ان کی روزی رکھنے میں کتنا وقت لگا؟ 4 دن. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. بندوں کی روزیاں، مخلوق کی روزیاں. ہاتھی بھی روزی مانگے، پرندہ بھی روزی مانگے، مچھلیاں بھی روزی مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روزیاں رکھی. زمین کے ذریعے سے آپ کو دیتے ہیں، پانی کے ذریعے سے پانی کے موٹروں کو روزی دیتے ہیں. یہ خشکی سے روزی لیتے ہیں، وہ تری سے روزی لیتے ہیں. یہ سارا نظام بنایا ہے کہ کتنے دن میں؟ 4 دن. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے کہا کہ تبلیغ تو لینے دینے کا نام ہے، خالی پھرنے کا نام نہیں ہے. دینا ہے دینا ہے دینا ہے دینا ہے. بڑی مبارک محنت ہے یہ محنت بہت مبارک محنت ہے، بہت مبارک کام ہے. اور اتنا قیمتی اور اتنا اثر اپنے اندر رکھتا ہے جتنا بارش کے پانی کا اثر ہوتا ہے. بارش برستی ہے نا تو سب کا کام ہو جاتا ہے. سب کا، یعنی کہ زمین دانوں کا فقط سب کا کام پانی سے. کیونکہ پانی نہیں بچ رہا، حکومت فیل ہو جائے گی. قحط سالی کیا حکومت کرے گی؟ ایسے تجارتیں فیل ہو جائے گی. پانی نہیں ہے، ملک میں سوکھا پڑا ہوا ہے. پانی سے ساری چیزیں چلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے. وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی میں سب کی ضرورت پوری ہوتی ہے، سب کو راحت ملتی ہے. سب شعبے چلتے ہیں، حکومت کا ہو، کھیتی کا ہو، حکومت کا ہو. پانی نہیں ہے تو سب فیل ہو جائے. کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں. اس طرح جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، علم و ہدایت، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر سوکھا پڑا ہوا ہے، جہالت ہے. کیا ہے؟ جہالت. جہالت ایسے ہو جیسے اندھا آدمی. جہالت کی مثال اندھاپا. کہ اندھاپا ہو گیا، کتنی رونق ہے دنیا میں، لیکن اندھی کو کچھ نظر نہیں آتا. کوئی چیز لمبی ہے، کوئی چیز چھوٹی ہے، پیلی ہے، کالی ہے. اندھا بتا سکے گا کہ کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے ٹٹولنے سے جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی وہ بتائے گا. اندھا ٹٹول کے بتا دے گا، اور کوئی جاتا نہیں ہے کیونکہ وہ نابینا ہے. ایسے جہالت آ گئی.
ایسے ہو جائے اندھے ہو گئے، خوشخبری نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو جہالت میں سے نکالے۔ اسے نکالے، جہالت میں سے نکالے، اور جہالت میں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتیں دلائی، ایک ایمان دلایا، ایک علم دلایا۔ کیا دلایا؟ ایمان دلایا، اور علم اللہ سے لے کر کے ہم کو دیا۔ ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اور علم ہے محمد رسول اللہ۔ یہ دو ہیں، ایمان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کا، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی زمین آسمان کا مالک نہیں سوائے اللہ۔ اللہ اکیلا ہے اپنی شان صفات کے ساتھ، وہ سارا کام اکیلا ہی کرتا ہے۔ انصاف بھی وہ کرتا ہے، احسان بھی وہ کرتا ہے، ثواب بھی وہ دیتا ہے، اور عذاب بھی وہ دیتا ہے، نفع بھی وہ دیتا ہے، نقصان بھی وہ دیتا ہے۔ سارے حالات اور سارے اسباب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور ساری چیزوں کو اللہ بیک وقت جانتا ہے۔ کس درخت کا پتا کس وقت گرے گا اور کتنے پتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پر۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، چاہے چونٹی ہو چاہے ہاتھی ہو، ذرہ ہو پہاڑ ہو، سب چیزیں قدرت کے تحت ہیں۔ اور ان تمام چیزوں پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، کہ مومن نہ گھبراوے، کیوں کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، افواہیں، کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سکھایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی کہو لوگوں سے ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے، جو اللہ نے لکھی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے زندگی لکھی ہے تو کہ موت نہیں آئے گی، اور موت لکھی ہے تو زندگی نہیں رہے گی۔ نفع لکھا ہے تو نفع ہوگا، نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا، وہ اللہ نے لکھا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے 50,000 برس پہلے دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھا ہے، وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، کہ کیا ہوگا؟ جو ہوگا، جو کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور وہ ہوا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کے لکھنے پر جتنا یقین ہوگا دلوں کو اتنا چین ہوگا۔ نہیں تو چھوٹے بچے کی طرح گھبراوے، چھوٹے بچے گھبراوے، مور بولے ہمارا مہمان آئے تو چھوٹے بچے، ہمارے گھروں کے سامنے مور بہت ہے، ہمارے گاؤں میں بہت مور ہے، دیولا میں 100 مور میرے گھر کے سامنے پھرتے تھے گھروں میں، تو مور بتاؤ بچہ وہ گھبراوے، کیوں کہ مور بولنے کو گھبرانے کی جگہ بہت سے بچے دیکھنے جاتے ہیں اس کو۔ اس لیے ہم کو یہ کہا کہ تم گھبراؤ مت، وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہونے کا، اور جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ تسلی ہوگی، نہیں تو افواہوں سے پریشان ہو جانے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین حق ہے۔ دین کیا ہے؟ حق، اور حق اسے کہتے ہیں جو واقعی کے مطابق ہو، سچ مچ ہو، اسے حق کہتے ہیں۔ اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں،
نہیں تو دنیا کی علائشوں میں آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. نہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ آخرت کو پہچانتا ہے، نہ اپنی زندگی کو پہچانتا ہے. وہ دین آیا تو ایک نور آئے گا اندر. کیا آئے گا؟ نور. جی ہاں، کلمہ بھی نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، قرآن شریف بھی نور ہے. کلمہ نور ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نور ہے. آپ کی سنتیں نور ہے. جتنا سنتوں پر عمل ہوگا اتنا دلوں میں نور آئے گا. سنت پر عمل نہیں ہے تو نور نہیں ہے. اپنی عادتیں ہیں، عادتوں کے لوگ چل رہے ہیں. سنت یعنی عادت کو عبادت بناؤ، اس کو سنت کہتے ہیں. جوتا پہننے کی تو عادت ہے، جوتا سننے سے پہنو تو عبادت ہو گئی. جوتا تو پہنتے ہی ہے ہر کوئی، جوتا پہننے کی عادت ہے. تو کیا کرو کہ عادت کو عبادت بناؤ. کہ عادت عبادت کیسے بنے گی؟ کہ سنت سے. سنتوں کے لیے سنتوں کا علم چاہیے. اس لیے تبلیغ ایمان اور علم کی ہوتی ہے، چلوں کی نہیں ہوتی. چلے تو اس ایمان علم کو سیکھنے کے لیے. جیسے دوا والے کہتے ہیں کہ آپ کو 1 مہینہ جانا پڑے گا، تو مہینہ علاج نہیں ہے. اس مہینے کا جو دوا دار ہوگا وہ علاج ہے. مہینہ علاج ہے کہ چلو مہینہ پورا ہو گیا میں جاتا ہوں. کہ نہیں، وہ منع کریں گے نہیں بھی آپ کو یہاں رہنا ہے. جب تک وہ نہیں کہتے وہاں سے نہیں جاتا. کیونکہ مدت مقصود نہیں ہے، اس کا اثر مقصود ہے. چلہ مقصود نہیں ہے، چلے کا اثر مقصود ہے. مدت کہیں بھی مقصود نہیں ہوتی. مدت کہیں بھی مقصود نہیں ہوتی، اس مدت کا اثر مقصود ہوتا ہے. جی ہاں، اس لیے چلہ یعنی چلے کا اثر. جی ہاں، 4 مہینے کا اثر. اعتکاف کا اثر. اعتکاف ایک مدت ہے 10 روز، تو اس کا اثر مقصود ہے. اس لیے اعتکاف کراتے ہیں کہ 10 دن کا اعتکاف کرو رمضان میں. ایک مدت مانگی آپ سے، وہ مدت اس کے اثر کے لیے. اس لیے یہ کام میرے دوستو ایک مدت اس کے اثر کے لیے ہے. کہ اس میں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. کیوں؟ تاکہ اس مدت پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. تبلیغ کی محنت کا ایک اثر تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو اپنے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات وہ پیدا ہوتی ہے اندر کہ جب صحیح اصولوں سے وقت لگے گا، اللہ تعالیٰ اصولوں کی پابندی کے بقدر دل میں اپنا خوف ڈالے گا. جیسے بیٹری لگ گئی مشین میں، وہ مشین چلی، ایسے دل میں خوف ڈالا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ خوف آدمی کو خدا کا حکم کا پابند کرتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف مانگا ہے. دوسری چیزوں کا خوف نہیں، اللہ کا خوف. کہ اللہ کا خوف مانگو. سکھایا ہے کہ اللہ کا خوف مانگو. کتنا مانگو؟ اتنا خوف کہ پاگل ہو جاوے ڈر کے مارے. پتہ ہے کبھی ڈر کے مارے آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ کا خوف اتنا مانگو جو اللہ کے نافرمانی سے بچائے. اتنا خوف کہ اللہ کے نافرمانی سے بچ جاؤں، اتنا خوف دے دیں. یہ سکھایا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ مجھے اتنا خوف دے دے کہ وہ تیرا خوف میری اندر اور نافرمانی تیری نافرمانی کے بیچ میں آ جائے. جیسے آگ ہو، کنواں ہو تو آدمی رک جاتا ہے، بیچ میں ایک آگ ہو گئی. ایسے مجھے اپنا خوف دے تاکہ مجھے نافرمانی تک میں نہ جاؤں. اتنا خوف ہونا ضروری ہے، نہیں تو نافرمانی کرے گا. کہ نافرمانی کیوں کرے گا؟
کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان میں نشہ لانے کی طاقت ہے. آپ کھانا کھاؤ گے تو نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ تو کھانے میں اتنا نشہ ہے کہ وہ سلا دے. مال میں اس سے زیادہ نشہ ہے، عہدے اور حکومتوں میں اس سے زیادہ نشہ ہے. وہ بڑے اسباب ہے، مال عہدے بڑے، ان کا نشہ بڑا. جی ہاں، تو دنیا کے اسباب میں نشے کی تاثیر ہے. آدمی چاہے نہ چاہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس میں نشہ ہے، اس میں غفلت پیدا کرنے کی طاقت ہے دنیا کے اسباب میں. پھر اللہ نے کیوں پیدا کیے اس کو؟ کہ اللہ نے اس کو ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. کون اسباب کی مزہ میں لگ کر کے غافل ہو جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، اور کون اسباب سے حقوق ادا کرتا ہے. اسباب کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، اسباب کو کیوں پیدا کیا ہے؟ حقوق ادا کرنے کے لیے. آنکھوں کے بھی حقوق ہے، کانوں کے حقوق ہے، زبان کے حقوق ہے، مال کے حقوق ہے، تمام تعلقات کے حقوق ہیں. اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی. اگر دین نہیں ہوگا تو پھر آدمی حق کو نہیں پہچانے گا. اس لیے جس طرح اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے احکام بھی دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ہمارا اجتماع دین سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ دین سمجھو، پھر ذمہ داری لے کر کام کرو. جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. ذمہ داری پوری نہیں کی ہے تو پھر کچھ نہیں. اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں ہلاک ہو جائے پرواہ نہیں کرتا اللہ. حدیثوں میں کہ جن کو اپنی ذمہ داری کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ذمہ داری پوری کرنے کے لیے میرے دوستوں دنیا کے اسباب دیے ہیں. ایسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. جب اس کا وقت آ جائے گا تو اتر جائے گا. جیسے اسٹیشن آیا تو میں اتر جاؤں گا کیونکہ میرا یہ اسٹیشن ہے. آپ اپنے اسٹیشن پہ اتر جاؤ گے. کیوں؟ پورا ہو گیا سفر. اب منزل آ گئی، سفر پورا ہو گیا. سفر پورا ہو جاتا ہے تو آدمی اپنی منزل پر اپنے گھر پر چلا جاتا ہے. سفر ختم. ایسے ہر آدمی، امام غزالی فرماتے ہیں، ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. کہاں کا مسافر ہے؟ آخرت. آخرت میں جا رہا ہے. اللہ نے آخرت کو پیدا کیا ہے، ایسا دنیا کو پیدا کیا ہے گزارے کے لیے. اس کے لیے گزارے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا گزارا ہے. کوئی 80 سال لیتا ہے، کوئی 50 سال لیتا ہے، لیکن گزارا ہوتا ہے. ابھی کھا لیا، پھر شام کو پھر کھانا پڑے گا. گزارے اسی کا نام ہے. ایک حاجت کے بعد دوسری حاجت، ایک حاجت بعد دوسری حاجت. اس کو گزارا کہتے ہیں. تو یہ حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے. پھر دوسری طرف حاجت پیدا ہوگی تو پھر دوسری طرف کام کرنا پڑے گا. اس لیے آدمی کھاتا بھی ہے، کماتا بھی ہے. حاجت ہے، اس کو گزارا کہتے ہیں. یہ گزارے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے جو قیام کروایا ہے گزارے کی جگہ میں، وہ آخرت بنانے کے لیے کیا ہے. کہ گزارے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنا لو. کیا بنا لو؟ آخرت بنا لو. لیکن چونکہ آدمی کو آخرت بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. مکان بنانے کا طریقہ تو معلوم ہے، کپڑا بنانے کا طریقہ معلوم ہے، کھانا پکانے کا طریقہ معلوم ہے، آخرت بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اس کے لیے رسول بھیجا.
کس کو بھیجا؟ رسول آ کر کے آخرت بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں. غریبوں کو، مالداروں کو، بادشاہوں کو، تاجروں کو، کارخانوں کو. قرآن شریف میں دیکھو ان سب کے پاس رسول آئے ہیں. جن کی تعداد زیادہ تھی ان کے پاس بھی رسول آیا. جو اپنے قومی قوت میں قوی تھے ان کے پاس بھی رسول آیا. جو فیکٹریوں کے مالک تھے ان کے پاس بھی رسول آیا. جو تجارتوں کے مالک تھے ان کے پاس بھی رسول آیا. جو زمینداری تھے، بڑی بڑی فارم کے مالک تھے، ان کے پاس بھی رسول آیا. تو ان کے پاس اپنی دنیا بنانے کے اسباب ہیں، آخرت بنانے کے اسباب نہیں ہیں. تو ان کے لیے اللہ نے رسول بھیجا ہے کہ اپنی تجارت سے آخرت بناؤ. یہ شعیب علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ اپنی تجارت سے آخرت بناؤ، اپنی حکومت سے، اپنے عورتوں سے آخرت بناؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، باقی اس کے ممبر تھے. یہ عہدے والے ان کی آخرت بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. قوم سمود کی فیکٹریاں تھیں، ان کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا. وہ فیکٹریوں والے تھے. تو دنیا کے اسباب سے آخرت نہیں بنتی جب تک کہ طریقہ نہ معلوم ہو. آج بھی وہی بات ہے. آپ حضرات جماعتوں میں جاتے ہیں تو تاجروں سے ملتے ہیں، مزدوروں سے ملتے ہیں، ذمہ داروں سے ملتے ہیں، زمینداروں سے ملتے ہیں. کیوں؟ ان کو ان کی زندگی کا طریقہ بتانا ہے. تاجروں سے ملتے نہیں بالکل. پڑھے لکھوں سے ملتے ہیں، بے پڑھے لکھوں سے ملتے ہیں. کہ سب کو زندگی کے ایک طریقے پر لانا ہے. پہلے الگ الگ تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے. تو آپ کی امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اب نبی نہیں آئے گا، امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اللہ نے اس امت کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ایک دوسرے سے ہدایت کا لین دین کرے. تبلیغ، ایک دوسرے سے ہدایت کا لین دین کرو، صحیح راستے کا لین دین کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ محفوظ رہے گا. کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا. اس کی حفاظت کی جائے گی کہ جب بھی کوئی دیندار بننا چاہے گا، دین سیکھنا چاہے گا تو اللہ اسے دین دے گا. پہلے جو دین تھے وہ ختم ہو گئے، بدل گئے، برباد ہو گئے. ان کی کتابیں بھی صحیح نہیں رہی. ہماری کتاب بھی صحیح ہے، ہمارا دین بھی صحیح ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے موجود ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب صرف محنت کر کے اس کو لینے کی بات ہے. سب چیزیں محفوظ ہیں. کہ ناخن کاٹنا کا کیا طریقہ ہے تو آپ کو ملے گا کتاب میں کہ ناخن ایسے کاٹو، بال کیسے کاٹو تو اس کا طریقہ ملے گا. سب چیزیں ہمارے پاس ہیں. محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تبلیغ کی، جس کی اللہ کی عبادت کی اور اپنے طریقوں کی. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی دعوت ہے. عبادت تو اللہ کی ہوگی. عبادت کس کی ہوگی؟ غیر خدا کی عبادت نہیں ہوتی. ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے حکم پر چلیں گے. لیکن ان کے حکموں پر چلنے کے طریقے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. اس لیے آخرت بنانے کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ پہلا نمبر کہتے ہو، پہلا نمبر کہتے ہیں. یہ آخرت کا پہلا سبق ہے. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اور یہ ہوگا تو آخرت ضرور بنے گی. کہ جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ کہا کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ یاد دلاؤ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے جاؤ کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. جب تک زندہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تابع رہے. جب مر جاوے تو مرتے وقت لمبی بات تو وہ سنے گا نہیں اور یاد ہی نہیں رکھے گا. اس لیے ہماری جماعت میں بھی ہے کہ جب جماعت کے روانہ ہو تو موٹی موٹی باتیں بتا دو.
کہ بھئی 24 گھنٹے ایسے گزارنے. روانگی موٹی موٹی باتیں کیوں روانہ ہو رہا ہے؟ لمبی باتیں کیسے یاد آ جائے گا؟ موٹی موٹی باتیں بتاؤ 24 گھنٹے ایسے گزارنے. تو یہ روانہ ہو رہا ہے آخرت کی طرف، تو اس کو موٹی بات بتا دی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے. اس کا اس کو ایمان کا کلمہ کہتے ہیں، اس کو یقین کا کلمہ کہتے ہیں، توحید کا کلمہ کہتے ہیں، اللہ کے خوف کا کلمہ کہتے ہیں. یہ آخرت کا پہلا سبق ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک اللہ ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی بنانے والا ہے، وہی بگاڑنے والا. نفع نقصان جتنے حالات ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. جتنے اسباب ہیں سب اللہ پیدا کرنے والے ہیں. جتنے تعلقات ہیں سب کا مالک اللہ ہے. یہ پہلا سبق ہے ہمارا. اس لیے میرے نبی کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. کیا کرو؟ ہاں، یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ کو کوئی ناراض نہ کرے. اللہ ناراض ہوتے ہیں خواہشات پر چلنے سے اور راضی ہوتے ہیں حکموں پر چلنے سے. اللہ راضی ہوتے ہیں حکموں پر چلنے سے اور ناراض ہوتے ہیں خواہشات پر. اس لیے خواہشات حکموں کے لیے قربان ہوگی. اللہ نے خواہشات بھی پیدا کی ہے، تو وہ خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کی ہے بلکہ قربان کرنے کے لیے پیدا کی ہے. کہ جب خواہشات حکموں کے لیے قربان ہوگی تو حکموں کا نور ملے گا. اس طرح تیل جلتا ہے روئی کے ساتھ تو روشنی ہوتی ہے. کہتے کرتے دن پرانی باتیں لوگ بھول گئی تو سمجھانا مشکل ہو گیا. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، ہمارے لڑکے پڑھتے ہیں. اب کوئی مثال اب کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا تم تو پلاسٹک والے ہو. اب پلاسٹک کا دور ہے. پرانی بات ہے. روئی کی بتی بنا کر کے تیل میں ڈبو کر کے اسے جلا دیں. تیل جلتا تھا روشنی ملتی تھی، تیل جلتا تھا روشنی ملتی تھی. جب تیل ختم ہو جائے گا روشنی ختم ہو جائے گا. یہ مثال ہے دین کی کہ دنیا کے اسباب قربان ہوں گے حکم پر تو اندر نور بنے گا. کیا بنے گا؟ آپ نے مال لگایا، وقت لگایا اور اصولوں سے کام کیا، یہ قربانی ہوئی. اس قربانی کا کیا اثر ہوگا کہ اندر نور بنے گا. تبلیغ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی کرنا نہیں ہے. اندر کیا بنے گا کہ اندر نور بنے گا. اس نور میں کیا نظر آئے گا کہ نور میں سب سے پہلے گناہ نظر آئیں گے. جس کو اپنے نور سے گناہ نظر آیا کہ میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. وہ توبہ پر آئے گا. یہ اس کام کا اثر ہے، یاد رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کہ آدمی اپنے جان مال لگاوے گا، محنت اصولوں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. قربانی ہوگی، راحت بھی قربان ہوگی، مال بھی قربان ہوگا، اپنے کام بھی قربان ہو گیا. آپ اپنے ڈیوٹیاں قربان کر کے جاتے ہیں تو یہ بیکار نہیں جاتی. جس طرح وہ روئی اور تیل جلتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ پورے کمرے میں روشنی ہوتی ہے. ایسے ہی اس قربانی سے اندر روشنی بنتی ہے. اس روشنی میں کیا نظر آئے گا کہ سب سے پہلے گناہ نظر آئے گا کہ میں یہ گنہگار ہوں، میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہے، میرے اتنے روزے باقی ہیں، میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، فلانے کو ستایا ہے، ماں باپ کو ستایا. یہ سب پٹی یہ پٹی کھلتی ہے. کوئی گناہ تھے وہ تو چھپے ہوئے تھے، اب اسے روشنی میں تو وہ چوبنے لگے اندر. گناہ چوبتا ہے جیسے کانٹا چوبتا ہے، پھانس چوبتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ گناہ کی کیا حقیقت ہے کہ جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے وہی گناہ ہے.
حدیثوں میں کہ جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ ہے. یہ گناہ کی حقیقت بتائی. سمجھ میں آئی بات کہ جب کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اور کوئی غلطی ہے تو اندر چبھتی ہے. مثلا کسی کا حق دبایا تھا اور دبانے کی بات آئی کہ دبانے کا یہ گناہ ہے تو اس نے دبایا ہے تو اس کو اندر چبھن ہوگی فوراً. یہ گناہ کا اثر ہی یہ ہے کہ اندر چبھن پیدا کرے. جب چبھن پیدا کرے گا تو وہ پوچھے گا میں اب کیا کروں, میں نے تو فلانے کا مال کھایا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات ان کے بعد ہوتے تھے تو رشوت کی بات کی اور رشوت پر کیا عذاب ہے کیا ہے وہ ساری تفصیل ان کے بیانات ہوتے تھے ماشاءاللہ. ایک صاحب تھے سرکاری ملازم, انہوں نے رشوت کری اور مولانا نے رشوت پر بات کی. دیکھو ایک پیس کی بات کرو, اچھی صحبت اور اچھا ماحول, یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اگر کسی کو اچھی صحبت مل گئی اللہ والے کی تو اس کا کام ہو گیا. اچھا اللہ والے نہیں رہے تو اچھے ماحول میں رہو, جیسے ہماری جماعت کا ماحول ہے. یا تو اچھی صحبت میں جاؤ یا اچھے ماحول میں رہو تو زندگی سدھرے گی. تو مولانا کی صحبت تھی تو بعد میں رشوت کی بات ہوئی تو ان کو چبھن ہوا کہ میں نے رشوت کھائی ہے. تو مولانا بات کیا کہ حضرت میں نے تو رشوت کھائی, میں کیا کروں؟ اور میں جس کی کھائی ہے اس کو واپس کرو, اور کیا علاج ہے؟ کیونکہ بندے کا حق ہے. اللہ کا حق ہے تو توبہ سے معاف ہو جائے, بندے کا حق تو توبہ سے معاف ہوگا نہیں. کہ جس کی لی ہے اس کو دے دو, تو بہت ساری لی تھی تو انہوں نے اپنی زمین بیچی توبہ کر کے, وہ جن کے پیسے تھے وہ دے دیے. اور پھر مولانا سے تعلق ہو گیا, یہ صحبت ملی, پھر زندگی پلٹ گئی. پھر وہ بچے پیسے تھے اس سے مشورے سے حج بھی کیا, جو حقوق تھے وہ بھی ادا ہو گیا, اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا ہو گیا. یہ ہوتا ہے کہ اندر چبھن پیدا ہو گئی, وہ چبھن نے یہ پیدا کیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, تو حدیثوں میں ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے. جب چبھنے لگا تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو چلاتے ہیں کہ وہ اچھے ماحول میں رہتے ہیں, اچھی باتیں سنتے ہیں, اچھی محنت کرتے ہیں. تو اگر ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو اللہ اس کو گناہوں میں سے نکال دے گا اگر وہ ارادہ کرے. پوچھے کہ میں کیا کروں, جنہوں مولانا تھانوی صاحب سے پوچھا کہ میں کیا کروں. جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں, علاج کرنے والوں سے پوچھتے ہیں, کوئی راستہ معلوم کرنا ہو تو جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. کہ دین کے بارے میں بھی دین کی بات پوچھو. تمہارا سوال یہ آدھا دین ہے, پھر وہاں سے جواب آئے گا تو پورا دن ہو جائے گا. وہ سوال ہی نہیں کیا ہے تو جواب کیا جائے گا. اس لیے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ جو کمی ہے وہ نکل جائے. یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ دین کی باتیں سیکھو, پوچھو, تاکہ جو کمی ہے وہ دور ہو جائے, وہ زندگی صاف ستھری ہو جائے. حدیث شریف کی دعا میں ہے اللہم انی اسألک عیشة نقیہ ومیتة سویہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. یہ سکھایا ہے ہم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صاف ستھری تھی, یہ دعا مانگ کر کے ہم کو سکھایا کہ یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے. یہ صاف ستھری زندگی کیا, نہ تو اللہ کا حق مارا ہے نہ کسی مخلوق کا حق مارا ہے. اللہ کا حق عبادت ہے, وہ بھی نہیں مارا, عبادت کی. مخلوق کا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف سے رہے, احسان سے رہے. مخلوق کا یہ حق ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان سے اور انصاف سے رہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ چوتھا نمبر ہے ہمارا, وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے, کہ انصاف سے رہو, احسان سے رہو. انصاف کا کیا مطلب ہے کہ تو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو.
گالی کھانا پسند کرتے ہو؟ گالی کھانا پسند کرتے؟ گالی کو دیتے ہیں دوسرے کو؟ اپنے لیے تو گالی پسند نہیں کی، دوسروں کو گالی دی، یہ انصاف نہیں ہوتا۔ انصاف سے رہنا ہمارے دین میں ہر وقت ضروری ہے۔ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں نے ناپسند۔ اس سے بہت سارے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ یہ چوتھا نمبر ہے۔ کیا ہے؟ نمبروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبروں کو، چوتھا نمبر کیا ہے؟ بولو۔ اکرام مسلم، یہ تو عنوان ہے، جو ہیڈنگ ہوتی ہے اخباروں پر، پھر اس کے نیچے بہت کچھ ہوتا ہے ہیڈنگ کے نیچے ہوتا ہے۔ تو اکرام مسلم ایک ہیڈنگ ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ کہ اس کے نیچے 3 چیزیں ہیں۔ انصاف کرنا، کیا کرنا؟ اکرام یعنی انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انصاف۔ کہ انصاف سے رہنا ہر وقت ضروری ہے، ظلم سے بچنا ہر وقت ضروری ہے، کیونکہ جو انصاف نہیں کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ انصاف نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا، قاعدے کی بات ہے۔ تو انصاف کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے پسند کرو۔ دودھ میں پانی ملا کر کوئی دے تو دودھ کو پسند کرو گے؟ نہیں پسند کرو۔ خالص دودھ چاہیے، اللہ نے خالص پیدا کیا اس کو۔ کوئی دوسرے کو دودھ کیسے دیتے ہو؟ دودھ پانی ملا ہوا، یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے۔ مخلوق کے ساتھ اکرام مسلم کا تعلق مخلوق سے ہے، کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں نے پسند، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں نے پسند۔ یہ انصاف کہلاتا ہے۔ انصاف سے اوپر احسان ہے۔ انصاف سے اوپر احسان۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا، ایسا نہیں۔ ظلم بھی مت کرو، اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی سنت ہے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ ہمارے لیے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے تو پیدا کیا۔ تو ہم مخلوق کو نفع پہنچانا یہ اللہ کی سنت ہے، کہ تم بھی ایسے بنو کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع ہو، تمہاری بات سے، تمہارے مال سے، تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع ہو جائے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، چوتھا نمبر، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، میری ذات سے کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو، میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے۔ یہ انصاف اور احسان، یہ 2 مخلوق میں چلتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ ہو تو، کہ اللہ کا معاملہ ہو تو پھر اخلاص اور ایمان یہ اللہ کے لیے، ایمان اور اخلاص اللہ کے لیے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے لیے کرو، کسی اور کے لیے مت کرو، دکھانے کے لیے مت کرو، عزت پیدا کرنے کے لیے مت کرو، اللہ کے لیے کرو۔ تو اللہ کے لیے ایمان اور اخلاص ہوتا ہے، مخلوق کے لیے انصاف اور احسان ہوتا ہے۔ اگر یہ زندگی ہو گئی میرے جو دوست، تو پھر یہ زندگی پاکیزہ ہے۔ ایسی ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے والا بھی بن گیا، مخلوق کا حق ادا کرنے والا بھی بن گیا۔ اس لیے 6 نمبر ہے یہ، وہی تبلیغ ہے۔ اور یہ سارا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے آخرت بنا ہو، دنیا کے لیے نہیں کرنا ہے، نیک نامی پیدا کرنے کے لیے نہیں کرنا، بہت اچھے ہیں، بہت بڑے ہیں،
یہ تعریف کہاں تک رہے گی؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو خالص بناؤ، اللہ کے لیے کرو۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا۔ زمین میں اناج ڈالا تو تھوڑا ڈالا، کتنا ملا؟ بہت، کلو کے حساب سے ڈالا، ٹنوں کے حساب سے ملا۔ یہ اللہ کے دین کی مثال ہے کہ اللہ کیسے دیں گے، کہ جیسے زمین سے دیتے ہیں۔ زمین سے کیسا دیتے ہیں؟ ٹنوں کے حساب سے۔ ایک گٹلی ڈالی تھی، آم کا درخت ہو گیا، ہر سال پھل دے گا، ہاں ہر سال۔ یہ دین ہے، آخرت ایسی ہے، جیسے کھیتی، جیسے باغ لگایا، پھل کھاتے رہو، تمہاری نسلیں کھاتی رہے گی۔ فائدہ آخرت ایسی ہے۔ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، یہ نبیوں کی دعوت، اور اس میں آخرت بنانے کے لیے اسباب ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، سب سے پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرو، اطاعت کا، تابعداری کا، اخلاص کا، قربانی کا۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اپنی جتنی طاقت ہے اتنا تو کر ہی لو، یہ حکم ہے، طاقت سے زیادہ نہیں، طاقت سے زیادہ نہیں، اور جتنی طاقت ہے اس سے کم بھی نہ کرو۔ کیوں؟ اپنے لیے کرنا ہے۔ آدمی مکان بناتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق بناتا ہے، اتنے پیسے ہیں تو اتنا مکان بناتا ہے، اور پیسے تو تھوڑے تھے، اور مکان لمبا بنایا، تب کیا کرے گا؟ اس مکان میں اس کو چین نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک آدمی ہے نظام الدین میں، بیچ میں بات ہے کہ بہت پریشان ہوں۔ کیوں پریشانی ہو؟ کہ میں ریٹائر ہوا تو حکومت نے ایک بڑی رقم دی، دیتے نا ریٹائر ہوتے ہو، ایک بڑی رقم۔ تو بیوی نے کہا کہ گھر نہیں تو گھر بنانا۔ ہاں، بیویوں کو گھروں کا بہت شوق ہوتا ہے، آخرت کا نہیں ہوتا۔ ہاں، تو گھر بنایا۔ اچھا، تو جتنی مالیت حکومت نے دی تھی وہ سب اس میں چلی گئی۔ اب تو ریٹائرمنٹ ہو گیا، کمانے کا تو کوئی راستہ نہیں رہا، پیسے تھے وہ زمین میں چلے گئے۔ تو مجھے کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کیا اجازت، آپ نے خود ہی کیا ہے، ورنہ حکومت نے تو اچھی مدد کی تھی کہ بھئی ابھی محنت نہیں کر سکے گا، آخری عمر ہے، تو اس کو دیتے ہیں، تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جی ہاں، تو ایسا ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں جب جان مال لگتا ہے تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر پہلے تو اس پر دین پر لگاؤ، تاکہ دین تمہیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دے گا، اور اللہ کا حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دے گا۔ تو اللہ کا بھی حق ادا ہو جائے گا، مخلوق کا بھی حق ادا ہو جائے گا، تو اب کیا باقی رہا کہ کچھ نہیں، کامیاب ہو گئے۔ ہاں، کہ اللہ کا جو حق تھا وہ بھی دے دیا۔ اللہ کا جانی مالی حق ہے، جان میں جانی عبادت ہے، نماز، روزہ، ذکر، یہ جانی عبادت ہے، تلاوت مالی عبادت ہے، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی، نظر مانی ہے تو وہ یہ مالی عبادت ہے، یہ مال میں ہے۔ حج بھی ہے، جی ہاں، یہ مال میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق جان مال میں رکھے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائے تو پھر کامیاب ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ دعوت اور تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی حقوق ادا کرنے والی بنے، خالی چیلے دینے والی نہ بنے۔ یہ چیلے تو اس لیے دینا ہے تاکہ ہمیں اپنے حقوق کا احساس ہو، ہم پر کیا حق ہے۔ تو سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے۔ گاڑی چلانے کے لیے گاڑی چلانے کا علم، علاج کرنے کے لیے علاج کا علم، اور دین اور عبادت کے لیے عبادت کا علم۔ اس لیے علم و ذکر ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر عبادت کا علم لو کہ اللہ کی عبادت کیسے صحیح ہوتی ہے، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسرے حقوق، اس کو سیکھو۔
علم و ذکر مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے ہیں جیسے گاڑی کے 2 پہیے. ایک پہیے کی گاڑی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. 2 پہیے کی ہوتی ہے. ایسے ہی علم و ذکر ہماری دعوت کے 2 پہیے ہیں. علم سے مراد یہ ہے کہ یہ سوچو کہ اس وقت مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے. یہ علم کہ مجھ پر اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اور جو حکم معلوم ہو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا نام ذکر ہے. اصل کی مغرب کی نماز ہوئی، اثر کی نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے وقت میں نماز یہ اللہ کا حکم ہے. اور نماز صحیح کرنے کے لیے نماز کا علم، حکم کا علم، حکم کا علم، اس سے بنے گا دین. اس لیے علم و ذکر تبلیغ میں رکھا ہے. نہیں تو عادت کے طور پر جو کرتے ہیں وہی کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے نمبروں کو خوب سمجھ کر کرنا ہے تو زندگی روشنی پر آ جائے گی. اس پر ہاں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ دنیا میں سمجھنا ہے. ہاں. سچائی کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے. اس کے ساتھ ہاں حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں کہ جو اللہ کے وفادار ہیں وہ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. اللہ کے تابع داروں کے ساتھ رہو، نبی کے ساتھ رہو، صحابہ کے ساتھ رہو، ان کے طریقوں پر رہو. یہ سچے ہیں. ان کے ساتھ رہو، ان کے طریقوں پر رہو. یہ حکم ہے. کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے ہمیں میرے دوستوں اپنی زندگی کی نگرانی اس طرح کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں. آدمی خوشحال ہو، مالدار ہو، لیکن کوئی بھروسہ نہیں. تھوڑی دیر کی مالداری ہے، تھوڑی دیر کی خوشحالی پہ حالات بدل جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے تو شام بھی تو ہوتی ہے، زیادہ تو اندھیرا بھی تو ہوتا ہے. ایسے حالات بدل جاتے ہیں. حالات کا بھروسہ نہیں ہے. ایسے ناگوار حالت، بیماری آئی، غریبی آئی، وہ بھی بدل جائے گی. جیسے رات اور دن بدلتے ہیں. اللہ غریب بھی بناتے ہیں، مالدار بھی بناتے ہیں، تندرست بناتے ہیں، تو بیمار بناتے ہیں. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. دنیا میں حالات تو بدلتے رہیں گے لیکن حکم نہیں بدلیں گے. اس لیے زندگی حالات کے حساب سے نہیں گزارنی ہے بلکہ زندگی حکم کے حساب سے گزارنی ہے. یہ دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے کہ زندگی حالت دیکھ کر نہیں بلکہ زندگی حکم دیکھ کر. اس لیے یہ شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں والی بنے. حضرت جی فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب کہ ہم حکم والے ہیں، ہم حالات والے نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ حکم والے. یعنی کیا مطلب کہ ہم تو حکم دیکھ کر چلیں گے، حالات دیکھ کر نہیں چلیں گے. کہ وہ حالات ایسے ہیں مت کرو کہ نہیں چلے. ہم حالات والے نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ حکم والے. تو حکم والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حکم والوں کو حالات میں حکم معلوم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ حکم چھوڑ دینا چاہیے کہ اب حالات اچھے نہیں چھوڑو. کہ نہ، حالات میں حکم معلوم کرو. اور ایک بات سمجھنے کی کہتا ہوں، حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. حکم ایک اور طریقے، اس سے آسانی ہو جاتی ہے. دیکھو علاج کے 4 طریقے آپ کے ہندوستان میں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، یونانی اور آیورویدک. یہ طریقے معروف ہیں. اور سب کا مقصد تندرستی. سب کا کیا مقصد ہے؟ تندرستی. تو طریقے بہت ہیں، مقصد ایک ہے. اس طرح دین میں بھی میرے لوگ حکم تو ایک ہی ہوگا، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنے کے بہت طریقے ہوں گے. سفر کی نماز الگ ہے، گھر کی نماز الگ ہے، عید کی نماز الگ ہے، جنازے کی نماز الگ ہے. مختلف حالتوں کی نمازیں ہیں کیونکہ حالات الگ الگ ہوتے ہیں. تو نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس حکم پر چلنے کے لیے الگ الگ طریقے بتا. نماز میں بھی حالت ہے، رکوع، سجدہ، قاعدہ،
نماز پڑھنے کے نماز میں بہت حکم ہے، کھڑا بھی رہنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، قاعدہ بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے. تو یہ سب طریقے بتائے ہیں محمد الرسول اللہ. وہ طریقے بتانے کے لیے ان کے طریقوں سے آسانی ہو جاتی ہے، طریقوں سے آسانی ہو جاتی ہے. آپ ریل کا بھی سفر کرتے ہیں، بس کا بھی سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا بھی سفر کرتے ہیں، اور تانگے گھوڑا گاڑی میں بھی جاتے ہیں. یہ سب جانے کے طریقے ہیں، جس کو جس میں سہولت ہو وہ کرے. طریقے اس لیے زیادہ دیے جاتے ہیں تاکہ آسانی رہے، مگر لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو مذہب میں تنگی پڑتی ہے اور مذہب مشکل معلوم ہوتا ہے. حالانکہ مذہب مشکل نہیں ہے، مذہب میں تو بہت طریقے ہیں آسانیوں کے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جب دین سیکھیں گے، اس کے طریقے معلوم ہو جائیں گے، پھر کوئی مشکل نہیں. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ایک تو اپنے اندر دین سیکھنا ہے، یعنی اس کے طریقے سیکھنے ہیں، اپنی زندگی میں لانا ہے. اور دوسرا کام کہ اپنی زندگی میں لاتے ہوئے دنیا میں اس کو چلانا ہے. مسلمان کی ذمہ دو ذمہ داری ہے، ایک اپنے دین پر قائم رہنا، دوسرا اپنے دین کا مددگار بننا. یہ موٹے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ایک اپنے دین پر قائم رہنا کہ ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہو. ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. یہ پہلے میں نے کہا تھا، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. پھر دلیل دیتے تھے، دیکھو ہم نماز ہر موسم میں پڑھتے ہیں، ہم موسم کے پابند نہیں ہیں. دوسری دنیا کی قومیں موسم کے بھائی گرمی ہے چھٹی کر دو، دماغ کام نہیں کرے گا تو گرمیوں کی چھٹیاں. جن ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں. دماغ کام نہیں کرے گا، چھٹی کر دو. کہ ہماری کوئی چھٹی نہیں، ہم تو ہر حال میں کام کریں گے، کیونکہ ہم بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم ہر حال میں کام کریں. جیسے فرماتے ہیں ہماری نماز سردیوں میں بھی آئے گی، گرمیوں میں آئے گی، بارش میں بھی آئے گی. ہمارا حج سردیوں میں آئے گا، ہمارا گرمیوں میں آئے گا، ہمارا رمضان. دوسری قوموں کے مہینے مقرر ہیں، گرمی کے سردی کے، ہمارے نہیں ہیں. اسلامی مہینے وہ بدلتے رہتے ہیں چاند کی وجہ سے. کیا مطلب کہ ہم ہر حال میں حکم والے ہیں. گرمی ہوگی تو بھی حج کریں گے، سردی ہوگی تو بھی حج کریں گے، تو بھی روزہ رکھیں گے. کیونکہ ہم حال والے نہیں ہیں، حکم والے ہیں. کہ ہر حال میں جس وقت اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہم کریں گے. ان کو سچے کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سچا. سچا کون ہے؟ کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو صحیح طریقے سے ادا کرے، صحابہ اور رسول کے طریقے پر. ان کو سچا کہا جاتا ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. وہ لوگ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. یہ زندگی میں جو دوستوں دعوت کی محنت سے سیکھی جاتی ہے. سچوں والی زندگی، سچے انبیاء کرام ہے، سچے صحابہ کرام ہے، عید والی زندگی. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو محنت دی. اس کو سیکھیں گے، پوچھنے کے بعد پوچھیں گے، یاد کرنے کے بعد یاد کریں گے، عمل کرنے کے بعد عمل کریں گے، تو زندگیوں میں انشاءاللہ نکھار آ جائے گا. کیا آئے گا؟ نکھار آ جائے گا. پکی بات کہہ رہے ہیں، زندگیوں میں نکھار آ جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ اللہ کی طرف سے اس کی بشارت ہے. ہم کو بشارت کیسی دی ہے؟ یہ بشارت ایسی دی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو لوگ ایمان لا کر اور پھر اچھے اعمال کریں گے، ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ نکلی ہوئی زندگی، پاک زندگی دیں گے. یہ پاک زندگی جئیں گے. ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی، ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، ان کی زندگی حسرت اور پچھتاوے سے پاک ہوگی. جی ہاں. اور ان کی زندگی میں کیا ہوگا کہ ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی عمروں میں برکتیں ہوگی. پاک زندگی کی یہ اثرات ہیں، یہ بشارت ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی. یہ تو دنیا میں ہوگا کہ وہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حقوقوں کے پورا کرنے کے ساتھ، اطمینان اور چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے. لوگ ان سے محبت کریں گے، وہ لوگوں سے محبت کریں گے، کیونکہ ایمان کی برکتوں میں سے محبت بھی ہے.
جیسے ہماری دعوت کے ذریعے سے لوگ محبت کرتے ہیں، چاہے کسی ملک کا ہو، کسی علاقے کا ہو، جماعت آئی ہے محبت کرتے ہیں لوگ، وہ جماعت والی بھی محبت کرتے ہیں، یہ ایمانی محبت کہلاتی ہے، نفسانی محبت نہیں ہے کہ خوبصورتی پر مالداری پر بھی محبتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں، وہ غلط ہے، یہ ایمانی محبت ہے۔ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے محبتوں کا انتظام کرے گا اللہ کہتے ہیں۔ تو پاک زندگی میں یہ ہوتا ہے، تو یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی میں پاک صاف ستھری ہو جائے گی، اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، مخلوق کا حق بھی ادا کریں گے، اپنے نفس کا حق بھی ادا کریں گے، اپنی ذات کا بھی حق ہوتا ہے، ہر آدمی کا اس کی ذات، ہر آدمی پر اس کی ذات کا حق ہے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ ہاں اپنی ذات کی ضرورت جانتے ہیں، یہ کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، یہ تو ضرورت ہے، تو جانور بھی جانتا ہے، نہیں جانتا جانور اپنی ضرورت، پھر تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے؟ یہ سوال ہے کہ تمہاری ذات کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری ذات کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں، یہ ہم پر حق ہے، حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، یہ حق ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں بچائے گا تو اور کوئی نہیں بچائے گا، آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا دوزخ سے نہیں بچائے گا، یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کیسے بچیں گے؟ کہ دوزخ سے بچیں گے دین سیکھ کر، کیسے؟ دین سیکھیں گے تو دوزخ سے بچیں گے، دین پر چلیں گے تو دوزخ سے بچیں گے، تو چلنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، تو چلنے سیکھنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، جب چلنے سیکھنے کی محنت کریں گے تو دین زندگی میں آتا چلا جائے گا، مالداری ہوگی تو مالداری کا دین آئے گا، غریبی ہو تو غریبی کا دین آئے گا، ہاں غریب ہوگا تو اس کے اندر غریبی کے دن آئیں گے، تو بدل 17 لکھی ہے، اس کا ایک حصہ غریبوں کے لیے ہے، ایک حصہ مالداری کے لیے، ہاں جو غریبی سے پریشان ہوتے ہیں انہیں غریبی کی فضیلت بتائیے، تاکہ وہ بدل سمجھے کہ غریبی میں بھی فضیلت ہے، مالداری میں بھی فضیلت ہے، تندرستی میں بھی فضیلت ہے، بیماری میں بھی فضیلت ہے، اس سے ایمان ترقی کرتا ہے، تو آدمی پریشان نہیں ہوتا، تو اس لیے کہتے ہیں جو دین سیکھے گا وہ دوزخ سے بچے گا، تو دین میں ساری باتیں آ جائیں گی، اس لیے میرے دوستوں دین سیکھنا اور دین کو زندگی میں لانا یہ ہماری امت کا، یہ اس امت کا اثر کا، اپنی ذات سے دیندار بنتے ہوئے دوسروں میں دین لانا، اس کی یہ محنت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، کیا بناؤ؟ اجاڑنے سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ اجاڑ کے چلے گئے تبلیغ پہ، ایسا ہے کہ اجاڑنے سے کوئی کام نہیں ہوتا اور چھوڑ دینے سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرنا کہ ترتیب بنانی پڑے گی، اجاڑ کے چلے گئے بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، اور اسی میں ڈوب گئے، دوسرا کام ہی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ ترتیب بنانی پڑے گی، یہ ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ عمل بھی بتاوے، نیت بھی بتاوے، ترتیب بھی بتاوے، یہ تین چیزیں نبی کے ذمہ ہوتی ہیں کہ یہ عمل ہے، اس کی یہ نیت ہے، اس کی یہ ترتیب ہے، جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، نماز کی ترتیب، نماز کی نیت بھی بتائی، جب نماز کا عمل بتائے، نماز قائم کرو، پھر ترتیب بتائیے، پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا، پھر سلام ملے گا، یہی ہے نا جس کو ترتیب کہتے ہیں، کہ ترتیب بغیر دین نہیں بنتا، ہماری زندگی میں ترتیب نہیں ہے، کماؤ تو بس کمانے سے ہوگا، اب دن کر آئے گا، اللہ نے نمازوں کی ترتیب بنائی ہے، بنائی نہیں پانچ نمازوں روزوں کی ترتیب بنائی ہے، حج کی ترتیب بنائی ہے، زکات کی ترتیب بنائی ہے، اللہ نے اپنے حق کے لیے ترتیب بنائی ہے کہ یہ میرے حق ہے، ووٹ نہیں ڈالا ہمارے اوپر، ترتیب ڈالی، ایماندار ہے تو 40 ماہ حصہ زکات ادا کرنا، رمضان میں تو روزے رکھنا، اور ماتا روزہ ہو تو خط میں جانا، تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، ترتیب بنائی، عبادت کی،
یہ تعلیم ہے. ایسے ہی میرے دوستوں مسلمان پر اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے ترتیب بنانی ہے تاکہ دین پر قائم بھی رہے. یہ انفرادی ہے, ہر آدمی اپنے دین پر قائم رہے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ اجتماعی ہے. نصرت اجتماعی ہے. ایک آدمی دین کی کیا مدد کرے گا؟ اسلام ایک آدمی کو جمع کرنا نہیں دیتے, جمع کرنا کے دیتے. ایک آدمی کیا کرے گا؟ کتنے میں پڑ جائے گا؟ ہاں, ایسے کیسے بنے؟ ایک کو نہیں بیچتے, جمع کریں تاکہ مختلف صلاحیتیں مختلف چیزوں سے کام ہو جائے. تو ہماری ذمہ ہے میرے دوست کہ زندگی میں استقامت بھی ہو, زندگی میں نصرت بھی ہو. اس کے لیے ترتیب بنے. ترتیب بنے گی تو سارے کام ہو جائیں. یہ دونوں میں ترتیب نہیں ہے, اس لیے دشواری ہو گئی. اسے ترتیب بناؤ. کمائیوں کا بھی وقت ہے, آرام کا بھی وقت ہے اور دین کا بھی وقت ہے. کماؤ بھی, آرام بھی کرو, کیونکہ یہ دونوں نہیں ہوں گے تو باقی کام نہیں ہونے کے. کمائی لگانے کی تو کیا کرے گا؟ کمانا بھی ضروری ہے, آرام کرنا بھی ضروری ہے اور آخرت بنانا بھی ضروری ہے. اس لیے اللہ نے ترتیب بنائی ہے نمازوں کی, روزوں کی, زکاتوں کی. ایسے میرے دوستوں اپنے دین کی نصرت کی یہ ترتیب کرنا. ایک وقت اس کام کے لیے نکالو اور اس میں اس کام کو سیکھو اور کرو, دوسروں سے کراؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے اس کے راستے کھلے. کیا کھلے؟ اس کے راستے کھلے. راستے اس لیے کہتا ہوں کہ مختلف حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں. تاجر تجارت کا دین سمجھے گا, زمیندار زمینداری کا دین سمجھے گا, مزدور مزدوری کا دین سمجھے گا. اس محنت سے کہ مزدوری میں میرا یہ دین ہے, تجارت میں میرا یہ دین ہے, زمینداری میں میرا یہ دین ہے, بیماری کا دین سمجھے گا. یہ مقصد ہے. اس محنت کے ذریعے سے روح دین کی طرف ہو جاتا ہے تاکہ ہر حال والا, ہر حیثیت اپنے دین کو سمجھے اور اپنا دین کا پابند بنے. جیسے پانی پڑنے سے ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں, اس محنت سے یہ سب چیزیں زندہ ہوگی. بیماری کا دین سنبھالے گا, ایمانداری کا دین سنبھالے گا, غریبی کا دین سنبھالے گا, مزدور مزدوری کا دین سنبھالے گا. کیونکہ ان سب چیزوں کا دین ہے اور اس کی فضیلتیں ہیں. اس کی کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے ہمارا ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل, تجارت کے مسائل, نماز کے فضائل, نماز کے مسائل. ہر شعبے میں یہ بات ہے. آپ تجارت کرو اس کی بھی فضیلت ہے, آپ کھیتی کرو اس کی بھی فضیلت ہے, مزدوری کرو اس کی بھی فضیلت ہے, نوکری کرو اس کی بھی فضیلت ہے. یہ نہیں کہ نوکری فقط دنیا کا کام ہے, ایسا نہیں ہے. نوکری کی بھی فضیلت ہے, یہ فرماتے تھے. مگر وہ فضائل لوگ سیکھتے نہیں ہیں. اس لیے تبلیغ میں فضائل سنائے جاتے ہیں. کہ مزدوری کے کیا فضائل ہے؟ مزدور ہے, کولی ہے, نہیں, اس کے فضائل ہیں. ایک آدمی مزدور ہے, صبح سے شام تک کام کرتا ہے, شام کو تھک کر چور ہو جاتا ہے, وہ دیندار ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا, اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. مزدوری کے فضائل ہیں, ہر چیز کے فضائل ہیں. دین سیکھنے سے وہ بات سامنے آ جائے گی. اس لیے ہر طبقے کو ہم بلاتے ہیں اپنے ساتھ, ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ نکلو, تاکہ اپنے اپنی جگہ کا دین ان کو مل جائے. اس لیے بارش, یہ کام نفع کے لحاظ سے بارش کے پانی کی طرح سے ہے اور ضرورت کے لحاظ سے بھی بارش کے پانی کی طرح سے. کہ بارش کے پانی کی ہر ایک کو ضرورت ہے, کہ اس کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہوگی. ایسے یہ محنت اتنی ضروری ہے. ایسے ہر شعبے والے کو اپنے دین کی خبر اور اپنے دین کا احساس ہوگا. مجھے تجارت کا دین چاہیے, حج کرے تو حج کا دین چاہیے. تو یہ اس محنت سے وجود میں آتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ پھر سیکھے گا, پوچھے گا, یاد کرے گا, اس طرح دین آتا ہے. یہ محنت, اس لیے اس کی ترتیب کرنا ضروری ہے. ایک وقت ہماری ضرورتوں کا ہے, ہمارے آرامات کا ہے, ایک وقت ہمارے دین کا ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ زندگی میں سے ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ, کرو اور کام کو سمجھ لو. یہ ادنا ترتیب ہے. پہلی 4 مہینے لگا کر کام کو اچھی طرح سمجھو اور پھر موت تک کرتے رہو ترتیب کے ساتھ. 8 سال کا سلسلہ, مہینے کے دن ترتیب بتائی جاتی ہے. تو اپنی دنیا کے ساتھ تمہارے دین کا لگاؤ ہو جائے گا. اور یہی کرنا ہے کہ
ہماری دنیا کے ساتھ ہمارا دین لگ جائے تاکہ ہمیں روشنی ملے، دنیا کی غفلت سے چھٹکارا ہو جائے. اس لیے یہ ترتیب پہلی. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں آگے بڑھو، جیسے لوگ مال کماتے پھر مال میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی بدلے سے کروڑپتی بنتے ہیں. ایسے اس میں سال میں ہر سال 4 روپئے لگاؤ. جیسے صاحب آگے بڑھے، ابو بکر صدیق نے پورا لگایا، عمر نے آدھا لگایا، دوسرے لوگوں نے تہائی لگایا. اس طرح لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں تو ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں. یہ ترتیب بنانی ہے زندگی میں. اس لیے عرض ہے میرے بھائی کہ اپنی زندگی کی ترتیب بنانے سے زندگی انشاءاللہ آخرت والی بن جائے گی. اور جس زندگی سے آخرت بنے گی اسی زندگی سے اللہ دنیا بنا لے گا. جس زندگی سے آخرت اجڑتی ہے اسی دنیا بھی اجڑتی ہے. ایک ہی بات ہے. اس لیے آخرت بنانے والی زندگی بنانی ہے، اس کی برکت سے اللہ دنیا بنا لے گا. اس کی برکتیں آئے گی. پہلے برکت ملتی ہے پھر بدلہ ملتا ہے. دنیا میں مسلمان کو برکتیں ملتی ہیں اس کے نیک اعمال کی، نیک کاموں کی، اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے. نماز کا بدلہ بھی ہے، نماز کی برکت بھی ہے. زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہے، زکوٰۃ کی برکت بھی ہے. ذکر کی برکت بھی ہے، ذکر کا بدلہ بھی ہے. ہر چیز کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ دنیا کی برکتیں بھی دیں گے، آخرت کا بدلہ بھی دیں گے. پھر بھی کوئی نہ کرے تو وہ کب نصیب ہے. اور کیا کہیں گے کہ اللہ برکتیں دینے کے لیے بھی تیار ہے. برکتیں دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دیں گے. جب مسلمان کو برکتیں ملتی ہیں اس کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے برکت مانگی گئی ہے. اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا. اے اللہ جو چیز ہم کو دی ہے اس کی برکت دے ہم کو، اس کی برکت سے محروم نہ فرما. تو تھوڑا دیا ہے لیکن اس میں برکت ہو گئی. حضرت سعید کسی نہیں لیتے بظاہر صدقات میں کہ مسجد میں سے موتی نکل آیا وہ برکت ہو گئی. تو برکت سے سب چیزیں بنتی ہیں، دنیا کی آسانیاں. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے برکت مانگو. اور برکت کے لیے ایمان تقویٰ چاہیے. کیا چاہیے؟ آدمی ایمان والا بنے، تقویٰ پرہیز کرے، پابند بنے کہ پھر برکتیں ملیں. قاعدہ ہے ایمان تقوی کے بغیر برکت نہیں ہوتی. ایمان پر، تقوی پر، یعنی ایمان کے ذریعے اللہ سے اطاعت کرے، تقوی کے ذریعے سے خدا کی نافرمانی سے بچے. یہ برکتیں لانے کا ذریعہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر لائیں، اپنی زندگی تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری پر لائیں تو ہم ان کو برکتیں اوپر سے بھی دیں گے، نیچے سے بھی دیں گے. یہ انعام ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سمجھ بات آئے تو آدمی اپنے آپ کا فیصلہ کرے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں جسے نکاح ہے تو قبول کیا تو سوچے گا. بولو سوچوں کہ نہیں میں نے نکاح قبول کیا ختم. وہ بیوی میں شوہر کب تک کہ موت تک. اس کو عقد کہتے ہیں. عقد ہو گیا یعنی دل نے ایک چیز قبول کر لی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں تو اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے دین پر رہیں گے. اللہ سے معاملہ کریں. اللہ سے معاملہ کر کے کوئی کھوٹ میں نہیں اترا، کیونکہ اللہ بیپاری نہیں ہے کہ ہم سے کمائے، بلکہ اللہ تو کریم ہے، وہ ہم کو دے گا. جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں. کسی مسلمان کی طرف ہنستے چہرے سے ملو تو بھی ثواب ملے گا. ہاں ہنستے چہرے سے اسے ملے تو بھی ملے ثواب ملے گا. یہ سب کا ہے. اتنا ہی اللہ دینے کی بات ہے. سمجھ نہیں بات؟ تو اللہ سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے. اس کے لینے کا راستہ اس کا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو اور ہر حال میں تیار کرو. انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. گھبرانے کی بات نہیں. حدیث میں ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں. صحابہ سے فرمایا حالات بدلنے والے ہیں، گھبراؤ مت. جو حالات تم چاہتے ہو اللہ وہ لائے گا. دیکھو میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے حالات بہت تنگ ہیں تو فرمایا حالات بدلنے والے ہیں. اللہ کی سنت ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. گھبرائے نہیں. جو حال ہے اس کا دن دیکھ لیں بس. پھر اگلا حال برکتوں والا آئے گا. انما العسر یسرا. یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی ہے. یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی. یہ تعلیم دی ہے. نفس گھبراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے. دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ سب ہے. لیکن یہ جنجٹ میں کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر خدا مددگار ہے. اب بتاؤ ریلوے میں
Akulin Jodi. Yunus Bene. Kौन? Yunus Bene. فرمائیں